آج اس دور میں کچھ لوگ اپنے مسائل اور پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے مختلف لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کے اقوال سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بطور مسلمان اللہ کے فضل اور اس کی عنایت سے ہمارا ماننا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما دیا۔ تو ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی کو گزارنی چاہیے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام معاملات، چاہے وہ معاشرتی ہو، پھر معاشی ہو یا ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ تو آئیے اسلام کے تحت ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں اسلام کے مطابق کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس عنوان کے تحت میں تقریر پیش کرنے کے لیے مدعو کرتی ہوں اس سال کی فارغہ سوہا دلشاد کو۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے دین اسلام اور ہم۔ موصوفہ سے التماس ہے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ اکرام اور میری دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دین اسلام اور ہم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعات، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، عمل صالح کی دعوت دے، ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ صحابہ اکرام نے آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے۔ اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا اور انہوں نے کما حق اس کی قدر کی۔ آج یہی دن ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق، نہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ ان دینی امور سے دور اور ناشنا ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں پر آلات آتے ہیں۔ قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں اور خدا کا خوف دل سے نکالا ہوا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان پر جمے رہو، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو، یہ دو بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے لیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ لہٰذا ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ مگر آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ وہ خدا کو بھول چکا ہے اور اس کی یاد سے دور ہو چکا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ مجھے یاد کرتے رہو، میرا شکر کرتے رہو، ہر وقت میری یاد میں لگے رہو۔ اگر ہم اس دین کی فکر نہیں کریں گے، اس پر نہیں چلیں گے، تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔